بھائیوں اور دوستو، گزشتہ سے پہلے محرم کی مناسبت سے بات چل رہی تھی صدی ہجری سے متعلق، اور یہ کہ محرم سن ہجری کا پہلا مہینہ ہے اور اس سے سال کی ابتدا ہے۔ ابتدائے سال کی مناسبت سے اسلامی سال کی ابتدا، اسلامی سال کی ابتدا سے ایک تو ہجرت پر کچھ بات عرض کی تھی اور دوسری بات اخلاص کی۔ محدثین کا دستور ہے کہ وہ پہلے اخلاص سے بات شروع کرتے ہیں اور اخلاص ہی مقدم ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص اور ایمان کو ہم معنی قرار فرمایا۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان کا بیان فرمائیے۔ فرمایا الاخلاص، مختصر جواب، مختصر سوال کا نہایت مختصر جواب۔ فرمایا ایمان کیا ہے؟ صحابی نے پوچھا تو جواب میں فرمایا اخلاص، یعنی اللہ کے لیے خالص کرنا آ جائے۔ تمہارا ایمان، عقیدہ، عمل، معاملات، معاشرت، عبادات، سب کچھ اگر اللہ کے لیے یہ سب تمہیں کرنا آ جائے تو تم ایمان والے ہو، یہی ایمان ہے۔ اخلاص قیمتی چیز ہے۔ جو بھی کچھ ہمارا سرمایہ ہے ہمارے دین کے نام سے، اس میں سب سے قابل قدر اور قیمتی چیز اور اس کا جو جوہر ہو وہ اخلاص ہے۔ حضرت سفیان رضی اللہ عنہ کل من علیہ فان کی تفسیر میں فرماتے ہیں، کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سورہ الرحمن کی آیت ہے۔ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جو بھی کچھ ہے سب فنا ہو جائے گا سوائے تیری رب کی ذات کے، ویبقى وجہ ربک، وہ وجہ ربی کا ترجمہ رضائے رب کرتے ہیں، سوائے تیرے رب کی رضا کے باقی سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ اور اس کی تفسیر میں وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اخلاص اور اخلاص سے کیے گئے عمل ہیں، کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی اور قابل فنا ہے، وہ رکھے جانے کے، دیکھے جانے کے، سنبھالے جانے کے قابل ہی نہیں ہے، ماں سوائے بندہ مومن کے اس عمل کے جو خالص اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے کیا گیا ہو۔ اس کے علاوہ ہر چیز پر فنا آئے گی اور ہر چیز فنا کر دیے جانے کے قابل ہے۔ اخلاص فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ اس امت کی مدد ان کے ضعیفوں کی برکت سے کی جاتی ہے۔ اس امت کی مدد اس امت کے ضعفاء کے دعاؤں اور نمازوں اور اخلاص کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ امت کے ضعیف جو صاحب دعا ہوں اور صاحب نماز ہوں اور اللہ نے ان کو اخلاص کی دولت سے مالا مال کیا ہو، فرمایا ان کی برکت سے پوری امت کی مدد کی جاتی ہے۔ ہر نبی کی تعلیم جو قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کے خطبات، انبیاء علیہ السلام کی وہ دعوت جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ فلاں نبی نے اپنی قوم سے یوں فرمایا اور فلاں نبی نے اپنی قوم سے یہ فرمایا اور فلاں نبی نے اپنی قوم سے یہ فرمایا، سب کے بیان میں یہ بات کہی اور سب سے متعلق یہ بات کہی کہ ان سب کو یہ حکم دیا گیا تھا اور انہوں نے آگے اپنی قوموں کو یہ حکم اللہ کی عبادت ہو کر خالص ہو کر
ہے. پہلے میرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاص کیا ہے؟ فرمایا اخلاص یہ ہے کہ آدمی جذبہ ختم ہو جائے کہ کوئی مجھے پسند کرے، کوئی میرے عمل کو پسند کرے، کسی کے لیے کرنا، اور اس کے عمل کے اندر صرف ایک ہی جذبہ، ایک ہی بات اول سے آخر تک کہ یہ کام صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہوں. کوئی راضی ہوتا ہے اس کی پرواہ نہیں، کوئی ناراض ہوتا ہے اس کی بھی پرواہ نہیں، مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، یہ کرنا آ جائے. فرمایا یہ اخلاص ہے. اور عمل کرنے والے نہیں، عمل کرنے والے نہیں، صرف اس زمین پر وزن اور جان جو اہل حق کی، عمل کرنے والوں کا مجمع بہت بڑا ہوگا، لیکن اس مجمع کی جان اور اس مجمع میں وزن مخلصین کا ہوتا ہے. قابل قدر لوگ اللہ کے یہاں وہ مخلصین لوگ ہوں. چنانچہ حدیث پاک میں فرمایا کہ خوشخبری ہے مخلصین کے لیے، خوشخبری ہے اخلاص والوں کے لیے کہ وہ ہدایت کے چراغ ہیں. اولئک ہم مصابیح الہدی، وہ ہدایت کے چراغ ہیں، اور انہی کے اخلاص کی بدولت امت پر آنے والے بڑے بڑے فتنے ان کی دعاؤں سے دور ہوتے، بڑی بڑی بلائیں اور مصیبتیں دور ہوتی ہیں اخلاص والوں کی برکت سے. اللہ کے یہاں بندے کی طرف سے جو قابل قدر چیز ہو وہ بندے کا اخلاص ہے. اخلاص، اور اخلاص صرف اللہ کے یہاں قبول ہے. فرمایا کہ جب حساب و کتاب ہوگا، جب حساب و کتاب ہوگا تو اللہ کے یہاں سے صرف ان لوگوں کو اعمال کا بدلہ ملے گا جنہوں نے اعمال اللہ کے لیے کیے ہوں، اور باقیوں سے کہہ دیا جائے گا کہ جن کے لیے تم نے عمل کیے ان سے جا کے بدلہ لو، نہ تم نے ہمارے لیے کچھ کیا اور نہ تم ہم سے کسی بدلے کا تقاضا کر سکتے ہو، وہ انہی سے لے لیں جن کے لیے کیا. اخلاص اللہ کے یہاں قابل قدر چیز ہے. فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم. اللہ کے یہاں تمہاری قربانیوں کے خون نہیں پہنچتے، گوشت نہیں پہنچتے، گوشت نہیں پہنچتے، لیکن اس کے ہاں تو تمہارا تقویٰ، تقویٰ وہی اخلاص، ایک ہی چیز ہے، دونوں چیزیں ایک ہی اہم معنی چیز ہے. اللہ کے یہاں تو تمہارا خلوص اور اخلاص پہنچتا ہے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. جذبہ کیا ہے؟ اور ایک اور حدیث میں فرمایا ان اللہ لا ينظر الى قلوبکم ولا الى اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ جل شانہ نہ تو شخصیات کو دیکھتے ہیں کہ عمل کرنے والی شخصیت کون ہے، کس قد و قامت کی، کس عہدہ و مرتبہ کی، معاشرتی اور سماجی طور پر ان کا مرتبہ قدر کیا ہے، اور قبیلے میں وہ سردار ہیں یہ محض ایک عامی آدمی، پڑھے لکھے یا ان پڑھ، شخصیات کا وہاں لحاظ نہیں. اور جو عمل وہ وجود میں لائے، جو عمل وہ وجود میں لائے اس کی بڑائی یا چھوٹائی کا بھی کوئی لحاظ نہیں ہے، وہ بھی قابل غور اور قابل التفات نہیں ہے کہ انہوں نے ایک تولہ سونا صدقہ کیا یا ایک پہاڑ کے برابر سونا خرچ کیا. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم. تم صرف گھر سے چل کے مسجد تک آئے یا گھر سے چل کے پیدل بیت اللہ شریف تک پہنچے، دونوں عملوں میں جسامت کے لحاظ سے، محنت اور مشقت کے لحاظ سے بڑا فرق ہے، لیکن اللہ کہ ہاں یہ چیز قابل التفات اور قابل توجہ نہیں ہے. لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم. نماز پڑھنے والا اسی مسجد میں ایک ادنا ملازم چپڑاسی نائب قاصد بیچارہ، اور اسی مسجد میں
کروڑ پتی یا ارب پتی، اسی مسجد میں بادشاہ ملک بھی، اور ایک غریب بوریا نشین جھونپڑی کا رہنے والا بھی، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَنِيَّاتِكُمْ، اللہ تو اس عمل کے پس پردہ، اس عمل کے پیچھے جو جذبہ اور نیت کار فرما ہے، اس کی طرف دھیان ہے، وہ قابل التفات ہے کہ یہ کر کیوں رہا ہے۔ وہ پورے پہاڑ کا صدقہ کرنے والا، پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنے والا، اس کے پیچھے جذبہ کیا ہے؟ اور یہ ایک تولے کی بقدر صدقہ کرنے والا، اس کے پیچھے جذبہ کیا ہے؟ گھر سے چل کر مسجد تک آنے والا، اس کے پیچھے کار فرمائی کس جذبے کی؟ اور گھر سے چل کر پیدل بیت اللہ شریف تک پہنچنے والا، اس کے پیچھے جذبہ کیا ہے؟ عمل کا چھوٹا یا بڑا ہونا یہ چیز حق تعالیٰ کو متاثر نہیں کرتی، یہ چیز حق تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ نہیں کرتی۔ متوجہ کرنے والی جو چیز ہے وہ بندہ مومن کا عمل کا اخلاص ہے، خالص خلوص۔ عمل دو چیزوں کا مرکب ہوتا ہے، آدمی کا عمل دو چیزوں کا مرکب ہوتا ہے۔ ایک اس کی صورت مادیہ کہہ لیجیے، صورت مادیہ، ایک آدمی کو ہم دیکھ رہے ہیں، مسجد کو آیا، وضو بنایا، نماز کی نیت باندھ لی، فرض پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، واجب پڑھ رہا ہے، سنت پڑھ رہا ہے، رکعتیں پڑھ رہا ہے۔ یہ وہ عمل ہے، یہ اس عمل کی صورت مادیہ ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں، ملاحظہ کر سکتے ہیں، مشاہدہ کر سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں۔ عمل کا ایک حصہ وہ جو ہم، آپ اور وہ خود عمل کرنے والا دیکھ رہا ہے۔ عمل کے پیچھے عمل کا دوسرا حصہ، اسی نماز کا، اس کے اس عمل کا دوسرا حصہ وہ ہے جو میں یا آپ ان ظاہری آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے۔ میں یا آپ ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، وہ اس کے اندر کا جذبہ جس سے وہ خود واقف ہے یا اس کا رب۔ ایک وہ عمل کی وہ صورت جو میں آپ دیکھ رہے ہیں، اور ایک ہے اس کے پیچھے جذبہ کہ کیوں کر رہا۔ لوگ مجھے بڑا حاجی کہیں، نمازی کہیں، متقی و ابرار کہیں، ایسا کہیں ویسا کہیں، یا کہ اللہ یہ مجھے بھلا کہیں یا برا کہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ان کی بھلائی و برائی سے، ان کی تعریف و توصیف یا دشنام و تشنیع میرے لیے قابل التفات نہیں۔ میں ان چیزوں سے بری ہوں، مبرہ ہوں۔ میں تو جو بھی کچھ کر رہا ہوں تجھے راضی کرنے کے لیے، تو بتا کہ تو راضی ہوا یا نہیں ہوا، تو خوش ہے یا نہیں۔ اور یہ وہ عمل، یہ وہ چیز ہے جو بغیر مشق کے، بغیر لمبی مشقت کے، محنت کے، مجاہدہ کے اور بغیر طلب شدید کے حق تعالی شانہ کے یہاں سے نہیں ملتی۔ آدمی کے اعمال اور ایمان، دینی زندگی جو بھی کچھ اس میں ہو، اس کا صدقہ، اس کا حج، اس کی خیرات، اس کی ذکر، اس کی تلاوت، اس کی نماز، معاملات، پڑوسیوں کے حقوق، والدین کی خدمت، غرضے کے جو بھی کچھ ہے، اس سب کچھ کا جوہر اور خلاصہ، یعنی قبولیت، اللہ کے یہاں اس کا قبول ہونا یا غیر مقبول ہونا، وہ اس ایک نقطے پر منحصر ہے کہ اگر وہ مخلص ہے، اخلاص کے ساتھ کرنے والا ہے تو مقبول، اور اگر وہ غیر مخلص ہے تو سب کچھ مردود۔ ایمان و عمل کا یہ جوہر ہے، جوہر، اسی کی ساری آب و تاب ہے اللہ کے یہاں، اور اسی کی ساری قدر و قیمت ہے آسمانوں میں۔ اور یہی وہ چیز ہے جو زمین پہ وزن رکھتی اور جس سے بلائیں ٹلتی، انفرادی بھی اور اجتماعی مسائل کا حل بھی یہی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص کی قدر و قیمت فرمانے کے لیے ایک کہانی بیان فرمائی، ایک سچا واقعہ بیان فرمایا۔ فرمایا تم میں پہلی امتوں میں کچھ لوگ تھے، کہا وہ چلے جا رہے تھے، 3 آدمی
دفعتاً بارش شروع ہوئی. تیز بارش کی وجہ سے باہر ٹھہرنا مشکل ہو گیا. تو بارش سے پناہ لینے کے لیے پہاڑ کے ایک غار میں گھس گئے. پہاڑ کے ایک غار میں گھس گئے, وہاں پناہ لی. اب پہاڑوں کے رہنے والے اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ جب پہاڑوں پہ برسات لمبی ہو, بارشوں کا موسم ہو, یا بارشوں کے بعد جب برفوں کے پگھلنے کا موسم ہوتا ہے, تو پہاڑوں پر سے چٹانیں لڑکا کرتی, اکھڑی نیچے کو آئی, ان کا معمول ہے. چنانچہ ایک چٹان, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ایک چٹان آئی اور آ کر کے یوں رک گئی کہ پورے کے پورے غار کا منہ بند, پورے غار کا منہ بند. پہاڑی چٹانوں کا سلسلہ ایسا ہوتا ہے کہ ترقی پذیر ملکوں میں تو جو کچھ ہے سو ہے, ترقی یافتہ ملکوں کے اندر بھی بعض اوقات حکومتی سطح کی کوششوں کے بغیر وہ چٹانیں راستہ نہیں چھوڑا کرتی. کبھی کبھی یہ سڑکیں بند ہو جاتی, اب وہ فوج جاوے گی, فلاں جاوے گا, فلاں جاوے گا, وہ اس کو لڑکائیں گے تو پھر وہ سڑک کھلے گی, وگرنہ ادھر والے ادھر اور ادھر والے ادھر, اور راستہ بند ہے 2 دن کے لیے, 4 دن کے لیے, 10 دن کے لیے. یوں سنتے رہتے ہیں واقعہ. خیر, تو وہ چٹان کا منہ بند ہوا. اب موت سامنے نظر آنے لگی. یقینی بات کہ نہ کوئی پرسان حال, نہ کسی نے اندر گھستے ہوئے دیکھا, اور نہ کوئی مدد کو آئے گا, نہ کوئی آواز باہر جاوے, نہ کچھ اور نہ ہو, مر جائیں گے یہی. آپس میں انہوں نے مشورہ کیا, صلاح کی کہ اب ایک ہی صورت ہے کہ اس معاملہ ہمیں درپیش ہے اور سوائے ہمارے رب کے اور کسی کو کوئی خبر نہیں ہے. اللہ سے کچھ ایسے طور پہ مانگے کہ اللہ ہی ہماری مشکل کو آسان کرے تو کرے, کوئی بندہ ہماری مدد کو نہ آئے گا. کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں وہ کیسے آئے. چنانچہ کہا کہ ایسا کرو کہ جو اپنی زندگی کے اعمال میں سے سب سے زیادہ عمل قابل امید ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ صرف اللہ ہی کی رضا کے لیے کیا ہوا ہے, اس کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگو, اللہ سے دعا مانگو. چنانچہ ایک آدمی نے دعا کی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کہا اس آدمی نے دعا کی کہ اللہ, میں بکریاں چراتا تھا, تجھے معلوم ہے کہ میرا کوئی اور کام نہ تھا, کوئی کاروبار نہ تھا, اور بکریاں چرانے کے ساتھ میرا یہ معمول تھا کہ میں واپس آتا تو دودھ دوہتا بکریوں کا, اور سب سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پلاتا, پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو پلاتا, اور دودھ پی کے ہم لوگ سو جاتے. ایک دن ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں آپ کے لیے ایک حکایت, پچھلی امتوں کے قصوں میں سے ایک قصہ کہ اس میں عبرت ہے, قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے سبق ہے. تو سبق فرما رہے ہیں. ہاں, تو کہا کہ دودھ پی کے ہم سو رہے تھے, ایک دن میں دور چلا گیا بکریوں کے لیے پتے لینے کی, بکریوں کے لیے پتے لینے کی غرض سے دور جانا پڑا, تو لیٹ ہو گیا واپسی میں. جب آیا تو تب تک ماں باپ سو چکے تھے. حسب معمول دودھ دوہا, دودھ لے کے دودھ کا برتن لیے ہوئے ان کے سرہانے کھڑا رہا. ادب کی وجہ سے ان کو جگانا مناسب نہ معلوم ہوا کہ خود ہی کسی وقت آنکھ کھل جائے گی, وہ بھی بھوکے سوئے ہوئے ہیں, تو شاید مارے بھوک کے آنکھ کھل جاوے. خود ہی جب آنکھ کھلے تو میں دودھ پیش کروں. میں ان کے سرہانے کھڑا رہا اور میرے بچے بھوک سے بلکتے رہے, لیکن اس ادب کی وجہ سے نہیں دیا کہ پہلے ماں باپ بعد میں بچے, معمول کے موقع کا. اسی انتظار میں صبح ہو گئی, وہ سوتے رہے, میں پیالہ لیے ان کے سرہانے کھڑا رہا انتظار میں کہ کب ان کی آنکھ کھلے, کب ان کو دودھ پلاؤں. اب اس نے دعا کی کہ اللہ, اگر یہ عمل صرف اور صرف خالص تجھے راضی کرنے کے لیے تھا تو ہماری اس مصیبت کو دور کر دے اور ہمیں اس مصیبت میں سے نکال جس میں سے ہم مبتلا ہو. چنانچہ اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا اور وہ چٹان تھوڑا سرک گئی. لیکن ابھی اتنا نہیں ہوا کہ اس میں سے نکلنے کا راستہ بنے. اب دوسرے کی باری آئی تو دوسرے نے دعا مانگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں
فرمایا اس آدمی نے کہا اللہ تجھے معلوم ہے کہ مجھے اپنی چچا کی بیٹی سے بڑی محبت تھی، مجھے اپنے چچا کی بیٹی سے بہت محبت تھی، اور میں یہ چاہتا تھا کہ اپنے نفس کا تقاضا اس سے پورا کروں، اور وہ مجھے قابو نہ آتی تھی۔ اسی اثنا میں بہت قحط پڑا ہے اور وہ مجھ سے قرضہ لینے کے لیے آئی، غلہ ناپید ہوا، قحط سالی، برا حال، غربت کے قرضہ لینے کے لیے آئی 120 دینار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تو کہا میں نے اس سے کہا کہ میری وہی شرط ہے، پہلے اپنی ضرورت پوری کروں گا پھر اس کے بعد تیری ضرورت پوری کروں گا، تو راضی ہوگی۔ کہا اس ساری قدرت کے باوجود میں پیچھے ہٹ گیا۔ اب اس کے بعد اس نے دعا کی کہ اللہ اس معاملے کا تو گواہ ہے، اگر یہ عمل خالص تیرے لیے تھا تو اے اللہ ہماری اس مصیبت کو ٹال اور ہمیں اس میں سے نکال جس میں ہم واقع ہو چکے ہیں۔ اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا اور وہ چٹان کچھ اور سے رکھ گئی، لیکن ابھی پھر راستہ نہیں بنا کہ اس میں سے نکل سکیں۔ اب تیسرے کی باری آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرے نے دعا کی اللہ میں مزدوری کراتا تھا لوگوں سے، مزدوروں کو جیسے کام پہ لگایا جاتا ہے، تو ایک دن میں نے مزدوروں کو کام پہ لگایا، ایک مزدور بغیر مزدوری لیے چلا گیا، باقیوں میں نے تقسیم کر دی مزدوری ان کی، ایک آدمی بغیر پیسے لیے چلا گیا، اس کے پیسے امانتاً رکھ چھوڑے، پھر یہ خیال کیا کہ ویسے ہی امانت پڑی ہے تو کیا فائدہ، اس کو کام میں لگا دیا، کام میں لگا اس کا میں حساب کرتا رہا، اور ایک مدت مدید لمبے زمانے کے بعد وہ آن کھڑا ہوا اور کہا کہ ہاں بھائی تمہیں یاد ہوگا فلاں وقت میں فلاں کام کے معاملے میں ہم نے تمہارے ہاں مزدوری کی تھی اور اس کے پیسے نہیں لیے تھے، وہ پیسے ہمیں ادا کر دو، تو کہا کہ آؤ چلتے ہیں ادا کرتے ہیں۔ اب اس نے اس کے ان پیسوں سے اس کے وہ جو منافع ہوا، وہ کام جو ہوا، اس سے تجارت بنائی تھی اس سے اس کی اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، فلاں وہ سب نکالنے شروع کیے اور اس سے یوں کہا کہ یہ سب تمہارا ہے۔ تو خیر اس نے توجہ نہیں کی، اس نے کہا یار چھوڑ، مذاق نہیں کیا کرتے مزدوروں سے، میں مزدور آدمی ہوں، تو مالدار آدمی ہے، خواہ میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، تو یہ مذاق نہ اڑاؤ میرا اور میری مزدوری میرے۔ کہا کہ نہیں، پھر اس کو پوری بات سمجھا کہ ہم نے تمہارے وہ پیسے کام میں لگا دیے تھے اور اس کام کا یہ سارا منافع، تمہارا راس المال بھی اور اس کا منافع بھی، یہ سب تمہاری امانت تھی، یہ سب لے جاؤ۔ چنانچہ وہ سب کا سب اس نے لے لیا۔ اب اس نے دعا کی کہ اللہ تو میرے اس معاملے کا گواہ ہے کہ میں نے اس میں امانت داری کی، نہ صرف یہ کہ اس کے پیسے کی حفاظت کی بلکہ اس کی ترقی کا سامان بھی کیا۔ اے اللہ اگر یہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تو ہماری اس مصیبت کو ٹال اور جس میں ہم واقع ہوئے اس میں سے ہمیں نکال۔ وہ چٹان تھوڑا اور سرکی اور تینوں کے لیے راستہ بن گیا، اس میں سے نکلنے کا سامان بن گیا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکایت امم سابقہ میں سے نکال کر اللہ کے حکم سے اس لیے بتائی کہ دیکھو عمل کو اپنے خالص رکھو اللہ کے لیے، اور اخلاص کا عمل ہی، دنیا کی کسی مصیبت کبھی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ تو تمہارا اخلاص کام آئے گا، اور آخرت میں تو سوائے اخلاص کے اور کوئی چیز کام آنے والی ہے ہی نہیں۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔